ویلکم بیک. پروگرام میں آج ہم کور کر رہے ہیں PS116 اور اسی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں مظلوم عوامی تحریک پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہیں شیر محمد اچکزئی صاحب، جو کہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا کیا لگ رہا ہے آپ کو عوام کا موڈ؟ عوام باہر نکل کر ووٹ دینے کے لیے تیار ہے اس بار؟ انشاءاللہ عوام تو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ پارٹیوں کا کردار ایسا ہے کہ وہ عوام اس کی طرف بہت مشکل سے مایوس ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری جو پارٹی ہے پاکستان کا جو چیئرمین ہے عزیز صادق خان اچکزئی صاحب، تو اس کا جو ماضی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. جو وہ نہ منسٹر تھا نہ وہ سیاست میں تھا، تو پھر بھی اس نے عوام کی خدمت کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو منشور ہے وہ منشور ہمارا تعلیم، صحت، روزگار اور سوشل جسٹس ہے کہ نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، نہ ہماری جو بچے ہیں اس کے لیے روزگار ہے، اور نہ ہمارا صحت ہے، اور نہ ہمارے معاشرے میں انصاف ہے. تو انشاءاللہ ہمارا فوکس ان چار چیزوں پہ ہے. باقی رہ گیا یہ جو روڈ ہے، گلی ہے یا سیوریج ہے، اس کا جو سیاست ہے، جو پہلے جو پارٹیاں اس پہ سیاست کرتے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے. یہ تو ہمارے ٹیکس سے بنتے ہیں، جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اس ٹیکس سے بنتے ہیں. وہ تو اگر کوئی اور پارٹی ہو یا ہماری پارٹی ہو، یہ تو عوام پہ کہ انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو ہم اپنے کردار سے ثابت کریں گے. اچھا شیر محمد صاحب، جیسے آپ نے بات کی نا کہ سیوریج ہو گیا، پانی، بجلی، گیس، یہ تو بیسک ضروریات ہیں، یہ عوام کے پاس ہونی چاہیے. لیکن ہمارے عوام کو اتنا کے دماغوں میں بات ڈال دی گئی ہے کہ بیچارے 5 سال بعد صرف اس نعرے پہ ووٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ہے، یہ کہہ رہا ہے میں پانی بھی دوں گا، بجلی بھی دوں گا، گیس بھی دوں گا. یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو دینا ان کا فرض ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ عوام کو یہ بنیادی قصور ہمارے عوام کا ہے. اگر ہمارے عوام کا قصور نہیں ہوتا، جو یہ 75 سال سے ہی ایک آواز ہم سن رہے ہیں کہ سیوریج، روڈ، نالی، گلی کا پیور، اسی کے پیچھے ہمیں لگایا ہے. اگر ہمارے عوام میں شعور ہوتا تو آج یہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. جو ہمارے ٹیکسز سے بنتے ہیں وہ ہمیں، اس کا مثال ایسے ہے کہ ہم ایک چیز کی قیمت پے کرتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملتے. تو قصور سیاستدانوں کا نہیں، عوام کا ہے. اب تک جب اگر وہ اس نے نہیں پہچانا ہے ان سیاستدانوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ نہیں، جیسے ہم نے بات کی نا کہ پہچانا نہیں ہے. عوام سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عوام کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، کس کو ووٹ دیں گے. یہی ہیں چہرے بدل کر، پارٹیاں بدل کر یہی لوگ آ جاتے ہیں سامنے، انہی کو ووٹ دینا پڑتا ہے. اور پھر کیا کریں، آپ ووٹ ہی نہیں ڈالتے. دیکھیں آپشن تو ابھی الحمدللہ موجود ہے. اس کا مثال بھی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یار اس کا کیا گارنٹی ہے، تو اس کا مثال ہمارا چیئرمین ہے. وہ پورا پاکستان میں الحمدللہ ہر چھوٹا بڑا اس کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اپنے کردار سے اور اپنی خدمت سے. پہلے اگر کوئی آپشن نہیں تھا، الحمدللہ آج وہ آپشن موجود ہے، تو آج سے آپشن کا انتخاب کرے. اچھا، اگر ہم بات کریں اسپیشلی PS116 کی، یہاں پر اگر مسائل کی بات کریں، اس میں یہ سب سے بڑا انفراسٹرکچر کا مسئلہ، جیسے آپ نے بات کی، منشیات کا مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر چوری کے واقعات جو ہیں، سیکیورٹی خدشات یہاں پر ایکسٹریم ہیں. یہاں پر سرجانی کی جو روڈ ہے وہاں پر چلیں خواتین تو دور کی بات، مرد حضرات بھی رات 8 بجے کے بعد ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو بہت مائنر ایشوز ہیں، جو مطلب اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں، لوگوں کا قیمتی سامان چوری ہو جاتا ہے، ان پر کیسے فوکس کریں گے، ان کو کیسے حل کریں گے؟ انشاءاللہ ویسے تو اگر آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کیا، انفراسٹرکچر تو ہے ہی نہیں. میں اپنے حلقے میں گیا ہوں، وہاں پہ تو جانے کے لیے راستے ہی نہیں ہے کہ انسان کہہ دے کہ ہاں یہ کوئی راستہ ہے. کوئی پہاڑی علاقے بھی ہمارے ان علاقوں سے اچھے ہیں. اور رہ گیا آپ کے سیکورٹی کے یا جو چوری کے مسائل ہے، ڈکیتی کے ہے اور منشیات کے ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم وقت کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ اگر ہم جیت گئے، ہماری پارٹی جیت گئی، تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہم حل کر کے نکال دیں گے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم ساتھ دیکھیں، آپ کے ساتھ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے میدان میں، جماعت اسلامی بھی ہے، ابھی بلدیاتی انتخابات میں بڑی میسو کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے. کیا لگتا ہے کانٹے دار مقابلہ ہوگا، سیٹ نکال پائیں گے یا کوئی اور سیٹ لے جائے گا؟ دیکھیے مقابلہ تو ظاہر بات ہے کانٹے دار ہوگا. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ ہمارے چیئرمین صاحب کی ایک بات ہے کہ آپ تنقید نہ کریں، تو اس وجہ سے میں نہیں تنقید کرتا. لیکن یہ جو لوگ کھڑے ہیں، یہ سب کے کردار ان سب
पार्टियों के जो कैंडिडेट है उसका किरदार मालूम है और वो पहले हुकूमत कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो हमारा यही होगा और हमारा उम्मीद भी है कि जीत हमारा होगा। तो मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि तनकीद नहीं करनी है, लेकिन आपके जो मुखालिफ हैं वो जब बातें करते हैं या वो भी यही बातें करते हैं कि पानी, बिजली, गैस, मंशियात, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे बताएं कि ये इलेक्शन आने से पहले, इलेक्शन के होने के तकरीबन 15-20 दिन पहले ही क्यों सबको याद आता है कि कराची में या इस हल्के में ये मसला है, अगले 5 साल के लिए भी भूल जाते हैं? देखिए, हम इलेक्शन में पहली दफ़ा है कराची से हमारे पार्टी इलेक्शन लड़ रहा है। तो अगर पहले की भी बात करें तो हमारी पार्टी जब इलेक्शन के लिए नहीं था तो फिर भी हमारा इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातचीत होता। और एक या दूसरी पार्टियों का वो तो ऑलरेडी उन इलाकों पे हुकूमत कर चुके हैं, अगर वो कुछ करते तो दिखा देते। तो इंशाल्लाह अगर हम जीत जाएं तो अल्लाह के हुक्म से अब देखोगे कि उसमें फ़र्क भी आएगा और वो इलाके डेवलप भी होंगे। अच्छा, अवाम जो है ना वो एक ये भी बात करती हुई नज़र आती है कि इलेक्शन के दिनों में अब हमने देखा है कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं, तमाम उम्मीदवार हलकों का, इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। इलेक्शन एक दफ़ा हो गया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो उम्मीदवार जो है 5 साल तक तरस जाते हैं उस हल्के के अवाम अपने उस जीते हुए उम्मीदवार को देखने के लिए कि हम इसको जाके बताएं कि इलाके में ये मसला है। तो ये वाला मसला कैसे हल करेंगे कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप 5 साल तक इलाके में ही होंगे या हमें कहीं दुबई जाना पड़ेगा आपसे बात करने? दुबई तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में हमारे चेयरमैन साहब का मिसाल मैंने आपको पहले बता दिया कि वो आवाम के दरमियान ही रहा है हमेशा, और हमें भी उसकी, जब आपका चेयरमैन ऐसा हो तो ज़ाहिर बात है उसके जो नीचे जितना भी है वो सब उसी के नक्श कदम पे चलते हैं। और एक या दूसरी पार्टियाँ तो इसको बिज़नेस समझते हैं, वो जाके अभी इलेक्शन से 5-10 दिन पहले लोगों के ज़मीर खरीदते हैं। और ज़ाहिर बात है जब बिज़नेस इंसान करते हैं, जब बिज़नेस आपका टास्क पूरा हो जाते हैं फिर वो इलाके में क्या करते हैं, तो फिर उसका इलाके से कोई काम नहीं है। और आवाम भी अपने साथ खुद ही ये करवा रहा है कि आज वो 10-15 दिन के लिए वो जो उसको कुछ रकम मिलते हैं उस पर खुश होते हैं, लेकिन वो 5 साल जो आने वाले हैं वो फिर वो रो के वो गुजारते हैं। तो इसीलिए हम आवाम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सही ऑप्शन का इंतखाब करें, सही कैंडिडेट को कामयाब कराएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर मोहम्मद अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बात जो हम अपने जितने भी इलेक्शन प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनमें यही बात कर रहे हैं कि वोट डालना जो है वो आपका एक कौमी एक तो है फरीज़ा, आपको ये सरअंजाम देना है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है जिसको आपने फोकस में रखना है वो ये है कि आपके इलाके से, आपके हलके से कौन सा बंदा, कौन से कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानिए, उनकी कारकर्दगी के बारे में जानिए और सब कुछ जानने के बाद फिर फैसला कीजिए कि आपको 8 फरवरी को बैलेट पेपर पर कौन से इंतखाबी निशान पर जाकर जो है वो मोहर लगानी है।